بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ناظرین محترم، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ارشاد فرمایا کہ مومن، میں تجھے جنت عطا کروں گا، لیکن جنت کے بدلے میں یہ جو تیرے پاس مال ہے، جان ہے، یہ میں نے خرید لیا ہے۔ اور اللہ ایسا سخی اور داتا ہے، خریدنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ تم ہی استعمال کرو صحیح راستے پہ۔ اور اس کا تذکرہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ جو نعرہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ اس زمانے کے اندر آپ دیکھ لو کہ کشمیر کے زندہ مسلمانوں کی کھالیں اتاری جا رہی ہیں، اور ان کے زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، اللہ اللہ۔ اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ العزیز بلال، حباب، اس طرح کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر آ کے اللہ کے رسول صرف اور صرف 313 کو لے کے بدر کے مقام میں جاتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، یہی نہتے مسلمان 313 ہیں، ان کی اگر تو مدد نہیں کرے گا تو یا اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے پھر قیامت تک اور کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، جہاد جب وہ آپشن نہیں ہے، جنگ آپشن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو احد کا میدان اور احد کا غزوہ آیا ہے، اس کے اندر کیا تھا؟ اور ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جہاد کیا ہے۔ تو یہ جہاد کے لیے حالات نہیں ہوتے، جہاد کے لیے ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ 9/11 کے وقت کوئی آدمی کبھی تصور بھی کر سکتا تھا، سوچ بھی سکتا تھا کہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا، افغانستان کے یہ نہتے مسلمان سپر طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اللہ نے وہ منظر ہمیں دکھا دیا ہے۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں تو آنکھیں جھکا کے، لیکن وہ آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ یاد رکھیں کہ بر صغیر کی نامکمل تقسیم کی وجہ سے یہ حالات ہیں، اور پھر شام ہے، یمن ہے، عراق ہے، اس کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنی ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کو اتنا ڈرایا، اتنا دھمکایا۔ آج مسلمان سکالروں کو بھی تلاش کر کے انہیں ڈرا دھمکا کے اس طرح کا لیکچر دیا جاتا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، غزوہ ہند گزر چکا ہے۔ ارے میرے بھائی، غزوہ ہند جب آئے گا تو پھر جب وہ کفار کی
اس طرح کی طاقت باقی نہیں رہے گی. دریا جو ہے ان کے خون سے پر ہو جائے گا، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اٹکا دریا. اور جس طرح راوی اور ستلج کے اندر پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس طرح ان کے خون کا سیلاب آئے گا. اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ کو یہ شہادتیں منظور تھی. ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے. تو جس وقت یہ جہاد ہو جائے گا غزوہ ہند، اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ غزوہ کس کو کہا جاتا ہے، جس میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں، جو حضور علیہ السلام کی مائیت کے اندر یاد کیا جائے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو غزوہ ہند ہے اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہند کے ان مسلمانوں کے لیے بشارتیں ہیں، دعائیں ہیں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کے خود اس کے اندر شریک ہے، اس لیے غزوہ ہند کہا جاتا ہے. تو ہمارے پاس تو بشارتیں ہیں، ہمارے پاس خوشخبریاں ہیں. جب غزوہ ہند ہوگا تو پھر ہند کے اندر کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی ہندو نہیں رہے گا، صرف مسلمان ہی رہیں گے بس. اور یہ مجاہدین یہاں سے فارغ ہو گئے، شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ہند کے کافروں کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں کے اندر جکڑ کے وہاں لے کے جا کے پیش کریں گے. تو یہ واقعہ اگر ہو چکا ہے تو پھر غزوہ ہند ہو چکا ہے. اگر یہ غزوہ نہیں ہوا تو پھر غزوہ ہند ابھی باقی ہے. لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ جا رہے ہیں اور 1 مہینے کے بعد فلاں جگہ پہ جائیں گے، اس وقت تک تو مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. کیا ہم لاشیں اٹھانے کے لیے وہاں جائیں گے؟ میرے دوستوں، کوشش یہی کرو جتنا بھی ممکن ہو. اقوام متحدہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اقوام متحدہ تو امیر ملکوں کی لونڈی ہے، باندھی ہے. یہ تو ان کی بات سنے گی جن کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے. لیکن ہماری بھی کتنی غلطیاں ہیں. آج تک یہ ڈرامے اور فلمیں انڈیا کی چل رہی ہیں، اور وہ انڈیا کے جنرل نے جو کہا تھا کہ بھائی اتنے عرصے سے آپ کشمیر کے اندر جو لڑائی کر رہے ہو، تو یہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ 9 لاکھ فوج آپ کی وہاں ہے. تو اس نے کہا تھا کہ آدھا ہم دے رہے ہیں اور آدھا پاکستان. اس نے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ فلم جس پہ انڈیا میں 20-25% ٹیکس لگتا ہے، اور پاکستان میں جب ہم بیچتے ہیں تو 50 سے 60% ٹیکس لگ جاتا ہے. وہ ٹیکس آتا ہے اور وہ ٹیکس ہم یہاں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح وہ فلمیں بھی ہیں، وہ ڈرامے بھی ہیں. فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی ہے. صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان کا نمک اسی طرح انڈیا کے پاس جا رہا، اور انڈیا سے پیک کر کے ہمالیہ کے نام پہ ساری دنیا کے اندر وہ بھیج رہا ہے. اسی طرح افغانستان میں جو مال تجارت انڈیا کا جا رہا ہے، کیا وہ ہم نے بند کر دیا؟ ہم نے تو اس کا ناطقہ بند ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو پریشان کیا ہی نہیں ہے. صرف اپنے کشمیری مجاہدین کی جب وہ جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں تو ہم بھی کچھ کر لیں، ہم بھی کبھی دیکھ لیں. محمد علی جناح نے یہ کہا تھا، ہمارے قائد نے یہ کہا تھا کہ کشمیر جو پاکستان کی شہر رہ گئے، بازو کٹ جائے، ٹانگیں کٹ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، انسان زندہ رہتا ہے. لیکن شہر جو کٹ جاتی ہے، جو ہمارے بڑوں کی نظر تھی وہ بڑی دور تک تھی. شہر کو نہ کٹنے دو، اگر یہ کٹ گئی تو پریشانی ہوگی، لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا مسئلہ ہوگا نہیں.
اللہ جل جلالہ و امن والو کشمیر کے مسلمانوں کو ایک دن ضرور سرخرو فرمائیں گے. اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. اللہ جل جلالہ و امن والو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.